نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہاں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں، ایک ایسا عمل بتا دوں کہ اس بار اکثریت یہ ہے کہ لوگ حج پر نہیں جا سکتے۔ آج آپ کو ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا اور قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ سنیے، جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک سال جہاد کرتا، ایک سال میں حج کرتا۔ جس سال میں نے حج کرنا تھا میں کوفے آیا، آ کر سامان خریدنے لگا کہ جو حج کی طرف جانا ہے، جو جو سامان مجھے ضرورت ہے میں وہ خرید لوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں کوفے آیا میں نے کیا دیکھا، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میں حیران رہ گیا کہ یہ مردہ بطخ کو کیوں صاف کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بی بی اس بطخ کو کیوں صاف کر رہی ہے، وہ بھی مردہ بطخ کو کیوں صاف کر رہی ہے۔ آگے سے وہ عورت کہنے لگی آپ کو اس سے کیا غرض ہے، آپ اپنا کام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مردہ حرام ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے مردار کو حرام قرار دے دیا ہے اور آپ اس مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کو اس سے کیا غرض ہے، آپ اپنا جا کے کام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا نہیں بی بی مجھے بتا آخر کس وجہ سے یہ تو مردہ بطخ صاف کر رہی ہے۔ اس بی بی نے مڑ کر کہا بتائیے آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا نام بتایا اور کہا میں حج کے لیے سامان خریدنے کے لیے کوفہ آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس بی بی نے یہ کہا اچھا حج کے لیے جا رہے ہو، حج کے بعد مدینہ پاک بھی جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ضرور میں مدینہ پاک جاؤں گا۔ اس بی بی نے کہا جب مدینہ پاک جاؤ گے حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ضرور پیش کروں گا۔ اس بی بی نے کہا جب حضور کو سلام پیش کرو گے ساتھ یہ بھی کہہ دینا آقا آپ کی اولاد پر ایسے حال بھی آ چکے ہیں، ایسے حالات بھی آ چکے ہیں کہ وہ حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بی بی نے یہ بات کی حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا بی بی اپنا تعارف تو کروا تو کون ہے؟ بی بی نے کہا میں سید زادی ہوں، میرے خامن کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس لیے قتل کر دیا ہے کہ ہم سید ہیں، حضور کی آل سے ہیں، کوئی لوگ ہماری مدد کرنے کو بھی تیار نہیں کیونکہ ہم سید ہیں، مجھے کوئی کام بھی نہیں دیتا، گھر جوان بچیاں ہیں، بھوکیاں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے افسوس عبداللہ حضور کی حال کے یہ حالات ہیں اور تو حج کو جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کتنی رقم تھی حج کی، آپ نے اٹھا کر بی بی کے دامن میں ڈال دی، بی بی اٹھی اور دعا دیتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت عبداللہ واپس آ گئے، اللہ اکبر، آپ کے ساتھی حج کو چلے گئے۔ جب واپس آئے آپ اپنے ساتھیوں کو جب مبارکباد دینے گے آپ انہیں مبارک دیں، بدلے میں وہ انہیں مبارک دیں اور ساتھ یہ کہے عبداللہ اس مقام پر ہم نے یہ کیا تھا، اس مقام پر ہم نے یہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حیران، میں تو حج کو نہیں گیا تھا لیکن یہ مجھے مبارک
کے قیامت تک کے لیے حج کے ثواب لینا تو حضور کی یار کی خدمت کریں. عظمت